ججز کی جو تعداد بڑھائی گئی ہے، پہلے کیوں نہیں سوچا گیا؟ میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ججوں کی تعداد اتنی نہیں ہونی چاہیے۔ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ مسائل جو ہیں یہ بڑے ہیں؟ یہ بدقسمتی سے ہمارے جج بہت بولتے ہیں، جج کا کیا کام تھانے داری سے آرام سے بات کرے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ خاموش بیٹھنا چاہیے ججز کو، اگر کسی جج کی سینیئرٹی پہ حرف آئے کہ وہ اگلا چیف جسٹس بننے کا یعنی کہ ڈیزرو کرتا ہے، کہ کیا یہ ان کے حق پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں، اصل میں اب یہ رد عمل ہے اس کا 26 ترمیم، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں یہ پھر نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہوا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جس کا جو انصاف ہے اس کو ملنا چاہیے، اصلاح کرے۔ آپ سمجھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دیکھیے، منصور علی شاہ صاحب ہمارے قرآن تعلقدار ہیں۔ اس پوری ڈیبیٹ میں نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن میں کہا ہے کہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر وہ جج بن جائے۔ یہ جو ضمیر کے مطابق فیصلہ ہے، اس کی ذرا تھوڑی سی یہ اصل میں یہ کم علمی کی وجہ سے ہے۔ آپ کو ان دونوں میں سے کیا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے یا 27ویں ترمیم آئے گی؟ کہ پارلیمان ایکٹ کا یہ بہت بڑی ایک چیز غلط بھی دونوں نے کرائی ہے میری رائے میں۔ یہ خود مختاری کے حوالے سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عدالت خود مختار نہیں رہے گی اس طرح کے جو فیصلے ہوئے۔ کیا فیصلہ کرنے والے فیصلہ ہے؟ آپ نے میرے اوپر 2 بندوق گن والے پیچھے کھڑا کر دیے کہ آپ نے فیصلہ یوں کرنا، کیا ہوا ہے اس میں بتایا جائے۔ ہم نے تنخواہیں ڈبل کی ہیں گورنمنٹ نے، 20-20 لاکھ جب وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کو لے آتے ہیں نا۔ بھائی اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے، اور وہ صرف ججوں کے ساتھ تو نہیں ہے، وہ تو سرحدوں پہ بھی کنٹرول۔ ان کے فیصلے فوج لکھ کے دیتی رہی ہے ان کو، اور وہ پھر سائن کرتے رہے ہیں۔ اب ہم سے زیادہ باتیں نہ کریں۔ مجھے فوج مضبوط ہے، دباؤ ڈالتی ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ڈالتی، ٹھیک ہے نا۔ آپ کرو ان سے لڑائی کرو، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد شہید تیغت۔ یہ دشمن کی قسمت میں کہاں ہے کہ تیری تلوار سے ذبح ہو، سرے دوست تاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ تیرے ہاتھ میں خنجر ہے، دوستوں کے ساری کاٹے گا تو۔ تنخواہیں تو بہت لیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی لیتے ہیں 100% لیتے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی۔ اور سی ایس پی افسر CSS کر کے آتا ہے، وہ کو 2 لاکھ تنخواہ ملتی ہے، ان کو 10 لاکھ ملتی ہے، حالانکہ CSS فیل ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ڈبل پلاٹ لیتے ہیں جج۔ بالکل کیوں لیتے ہیں بھائی؟ شہریوں کو تو نہیں ملتا، آئین میں لکھا ہوا نہیں برابری ہے، ادھر آؤ نا پھر۔ یہ کہانیاں بند کر رہی ہیں۔ یہ سر مشورہ آپ ججز کو دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بات سننے کو مل رہی ہے کہ بڑی خبر آنے والی ہے، کچھ ججز ریزائن کر دیں گے سپریم کورٹ سے۔ یہ دیکھو میڈیا کی سینسیشن ہے، نہیں یہ باتوں میں میرا مشورہ تو ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کریں میں روکوں گا تو نہیں جی۔ تو میں ابھی بات پوری کر لوں۔ ہاں جی سر پلیز، میڈیا کو یہ بات بھی سیکھنی چاہیے۔ جی جی میری معذرت، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ختم نہیں کرنا۔ نہیں میں میرے اس پیار کو بھی ختم نہیں چلانا ہے، ختم چلے گا۔ آج یہ ہے، میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ یار عمران خان مجھ سے بہتر مسلمان ہے، آپ میری بات شروع تو کرو۔ اچھا معذرت، میں نے تو کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت میرے ساتھ سابق وزیر قانون بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں، ان سے رہنمائی لینی ہے۔ سر یہ بتائیں کہ یہ جو ججز کی تعیناتی ہے کہ دوسری عدالتوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز جو لگائے گئے ہیں، اس کو کیوں اتنا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو۔ دیکھیے کسی مسئلے کے اوپر نا کئی آراء ممکن ہے، شاید دونوں میں حقیقت ہو۔ صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ باقی ہائی کورٹوں سے مختلف ہے، یہ وفاق کی ہائی کورٹ ہے۔ یہاں پہلے بھی جج صاحبان جو ہے نا وہ مختلف صوبوں سے مختلف علاقوں میں تعلق رکھتے ہیں، غالباً ایک جج ہیں جو مقامی ہیں، باقی کچھ جہاں پریکٹس کرتے تھے جن کو یہیں سے جج بنایا گیا، کچھ باہر سے لائے گئے ہیں، کچھ جج ایسے بھی تھے جو یہاں ہم نے کبھی دیکھے نہیں، لائے گئے۔ یہ خاص پس منظر ہے اس کا۔ تو دوسری بات یہ کہ پاکستان کے آئین کی دفعہ 200 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں جج کو لایا جا سکے۔ آئین میں عوام نے طے کیا، عدلیہ ہے کیا، عوام کی نمائندہ نا، ٹیکس تو وہ دیتے ہیں، انہوں نے طے کر دیا کہ ہم ججوں کو ٹرانسفر کریں گے تو کر دیں، سسٹم بنا ہوا ہے نا ایک قانون کے مطابق۔ تو یہ ہے، کہنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں ججوں سے کچھ مسائل تھے، یا باہر سے آئیں گے تو یہ نیچے والے جو ہیں پرانے والے یہ نیچے ہو جائیں گے سینیورٹی میں، تو یہ ایک ایشو ہے۔ تو اس کی وجہ سے دونوں طرف جو ہے یہ شدت پائی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، پہلے بھی جج آتے رہے ہیں، مختلف صوبوں میں جاتے رہے ہیں، اسلام آباد میں تو پہلے بھی کئی دفعہ آ چکے ہیں۔ اچھا سر، یہ تعداد بھی بڑھائی گئی ہے نا، یہ ججز کی جو تعداد بڑھائی گئی ہے، پہلے کیوں نہیں سوچا گیا اور اب اس پہ کیوں عمل درآمد کیا گیا؟ دیکھیے یہ تو حکومت بتا سکتی ہے، لیکن ہر وقت کا کوئی کام ٹائم ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ دونوں آراء ہوتی ہیں۔ اگر یہ کہیں کہ یہ مناسب وقت کا انتظار کریں، مناسب وقت تو آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک اور ہوگا،
میں ذاتی طور پہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ججوں کی تعداد اتنی نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا ذاتی ویو ہے. اس کی وجہ خاص طور پہ اسلام آباد میں ضرورت نہیں. کیوں؟ کام، لیکن اسلام آباد کے ججز کام بہت کم کرتے ہیں. آپ 10:30 بجے جائیں، اسلام آباد کی عدالتیں فارغ ہوتی ہیں. پنڈی میں چلے جائیں، جج 5 بجے تک بیٹھتے ہیں. میں گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہاں کام کم ہے. چھوٹا علاقہ ہے نا، یہاں تعداد کم ہونی چاہیے، میں اس کا حامی ہوں. لیکن بہرحال پارلیمان کو حق حاصل ہے، عوام کی نمائندہ تو وہ ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میری رائے میں تعداد زیادہ ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن عوام کے نمائندہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو حق ہے. ہم ان کا چھین تو نہیں سکتے، ہم ان سے ادب سے بات کر سکتے ہیں. غالباً ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پینڈنگ چھوٹا سا ضلع ہے، 16 سے 18 ہزار کیس پینڈنگ ہو گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں. میرا پھر خیال یہ ہوگا کہ اگر جب آپ دیکھ لیں کہ زیادہ جج آ گئے ہیں، وہ کام بھی پورا کریں. پنڈی میں ساتھ ہے نا، وہاں جج شام تک بیٹھتے ہیں، ملتان بھی بیٹھتے ہیں، لاہور بھی بیٹھتے ہیں، پشاور بھی بیٹھتے ہیں. یہ بھی جج بیٹھیں، کام کریں. اور جب یہ کیسز ختم ہو جائیں، کم رہ جائیں، تو پھر ججوں کی تعداد کم کر دیں. یہ میکسیمم جو لکھا ہوتا ہے نا اتنے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے کرنے ہی کرنے ہیں، تو آپ کم کر دیں. لیکن ججوں کو مسئلے کو ہمیں بھی کنٹروورشل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے نا، وہ کون ہے؟ ہم نے یہ ان سے کہا ہے کہ ہم آپ کو تنخواہ دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں؟ آپ نے ہمارے جھگڑے ختم کرنے ہیں. وہ خود ایک جھگڑے میں آ جائیں گے، یا میں ان کو جھگڑوں میں ڈالوں گا تو میرا اس پہ ٹرسٹ کم ہوگا نا. جی بالکل. تو یہ ملک کے لیے مفاد نہیں ہے. یہ سیاستدانوں کو بھی سوچنا چاہیے، ججوں کو بھی سوچنا چاہیے، وکلاء کو بھی سوچنا چاہیے، مجھے بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں مل جل کے ان معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے لے جانا چاہیے. نہ ڈیٹ کے ہم ایک دوسرے کو لڑیں اور لیٹر بازی کریں اور بیان بازی کریں اور پریس کانفرنس کریں. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اچھا نہیں ہے. کیا سر یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ججز آپس میں ریمارکس پاس کریں کہ جی تم نے توہین عدالت کی ہے؟ یہ ہم نے واقعہ دیکھا ہے کہ جو سپریم کورٹ میں اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہوئی ہیں. کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ مسائل جو ہیں یہ بڑے ہیں، یا یہ کوئی پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ؟ اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو بدقسمتی سے ہمارے جج بہت بولتے ہیں. پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے سائلنٹ ایز اے جج. ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت علی کے خطبے ہیں، لیٹرز ہیں صحابہ کرام کے کہ یار جج کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب غصے کے موڈ میں اس کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے. یہ ہر وقت غصے میں بیٹھے ہوتے ہیں جج ہمارے، اور ظلم یہ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے سر اس؟ بس وہ عرض کرتا ہوں، رومن ججوں کی طرح اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نیچے کھڑے ہوتے ہیں، اوپر سے یہ شاؤٹ کرتے ہیں وکیلوں پہ بھی اور بندوں کے اوپر. یہ غلط بات ہے. جج کو خاموش رہنا ہے اور اپنا فیصلہ کرنا ہے. ایک تو یہ پہلے ہی آپس میں سیاستدانوں پہ تبصرے کرتے ہیں، پارٹیوں پہ کرتے ہیں، وکیلوں پہ کرتے ہیں، علماء پہ کرتے ہیں. یہ رواج بن گیا ٹکا چلانے کا. لیکن اگلی سٹیپ یہ ہے کہ آپس میں لڑنا. یہ نیا نہیں ہے، یہ شروع ہوا تھا پاکستان کی ہسٹری میں بہت پرانا. انتہا پہ پہنچا سیاد علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس تھے، وہ تو بینچ بھی بن گئے اور لڑائیاں شروع ہو گئیں. اب پھر جو ہے یہ بیسیکلی شروع ہو گیا ہے ثاقب نثار کے زمانے سے یہ گروپ بندی، اور وہ بڑھتے بڑھتے ابھی ذرا ایک ایکسٹریم لیول پہ پہنچی ہوئی ہے. تو یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اصل میں اسی اخلاقی کمزوری کا مظاہرہ ہے جس کا ہم سب شکار ہیں. ہم سیاستدان ہیں نا، ہم بھی لڑتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے نا جی. ہمیں بھی نہیں لڑنا ہے، ہمیں بھی تمیز سے بات کرنی ہے، اپنا نقطہ نظر دینا ہے. ہمارے علماء بھی آپس میں گالم گلوچ پہ اتر آئے ہیں، ان کو بھی یہ نہیں کرنا ہے. تو ججز بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہے نا. ٹھیک ہے وہ زیادہ پڑھے لکھے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ضبط مظاہرہ کریں، ہیں تو انسان نہ ہو. ہمارا معاشرے میں جو ایک وائلنس، وربل وائلنس، غصہ اترا ہوا ہے نا، اس کا وہ شکار کرتے ہیں. ہم ان سے بھی درخواست کرتے ہیں. ثاقب نثار کے زمانے میں جج بہت تبصرے کرتے تھے ہماری حکومت میں. میں نے ایک مضمون لکھا، نیوز میں چھپا ہوا ہے، دا نیوز میں، کہ بھائی جج کو خاموش رہنا ہے. میں نے بتایا رومن تاریخ میں یوں لکھا ہوا ہے، اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے، مغربی تہذیب میں یہ لکھا ہوا ہے، ادب میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ خاموشی سے بیٹھیں، فیصلہ جو چاہے آپ کریں. لیکن یہ ایسا بول رہے ہوتے ہیں، وہاں تھانے دار نہیں ہوتا، وہ تھانے دار بن کے بیٹھتے ہیں. جج کا کیا کام تھانے داری سے؟ آرام سے بات کرے. میں آپ کو نئی بات کروں، اسلامک ایتھکس میں یہ ہے، آداب القاضی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جج دونوں فریقوں کو ایک جیسے چہرے کے تصورات سے دیکھے، ایک طرح کی گفتگو کرے، ایک طرح کی عزت دے. تم کون ہو؟ یہاں حکومت ایک پارٹی پیش ہوتی ہے حکومت کے خلاف، جج حکومت میں گالی نکالتا ہے. او بھائی آپ فیصلہ کریں. آپ مسیح نہیں ہیں،
آپ عالم دین نہیں ہے کہ تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام فیصل کرنا ہے. ایک تو ہمارے ملک میں یہ بڑا مسئلہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا رول کیا ہے. فیصل کا کیا کام ہے؟ دونوں کو سننا، چپ کر کے فیصلہ کر دینا. ابھی بھی بہت اچھے جج ہیں، بہت اچھے جج ہیں اس وقت بھی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بہت اچھے جج ہیں، بہت، اور ہر جگہ اچھے جج موجود ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں، جی. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ شاندار جج موجود ہیں. اچھا سر، یہ جو آپ نے کہا کہ خاموش بیٹھنا چاہیے ججز کو، اگر کسی جج کی سینیئرٹی پہ حرف آئے کہ وہ اگلا چیف جسٹس بننے کا یعنی کہ ڈیزرو کرتا ہے ایز اے سینیئرٹی بیس پہ، اور وہ چیف جسٹس نہ بن سکے، 26ویں ترمیم آپ نے دیکھا کہ آئی، اور اس کے بعد پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو پی ٹی آئی نے بھی کنٹروورشل کر دیا، شاید یہ کہہ کہ انہی کو بننا چاہیے، اور بار بار پھر کہا گیا کہ یہ اسی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی ہے کہ یہ جو اندر سے ججز کی آپس میں ڈیوائیڈ ہوئے ہیں. تو جب ایک ادارہ خود جن کے ججز آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں تو عوام اس سے پھر کیا ایکسپیکٹیشنز کر سکتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ چپ رہنے والی بات جو میں نے کی ہے کہ کیا یہ ان کے حق پہ پھر ڈاکہ نہیں ہے؟ اس کے 3-4 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان کو ججوں نے ختم کیا ہوا تھا، ایگزیکٹو کو انہوں نے ختم کیا ہوا تھا. وقت نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں. آپ پی این کو نہیں نکال سکتے جیسے نواز شریف کو نکالا ہے. جی. پارلیمان کوئی فوج ختم کرتی تھی تو یہ کہتے تھے بالکل ٹھیک ہوا ہے، بیٹھ کے ہم سخت باتیں کرتے ہیں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں. اصل میں اب یہ رد عمل ہے اس کا 26 ترمیم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عوام کے اندر جو سپریشن آف پاور کا ڈاکہ ڈالا گیا جو ہے نا، اس کو عوام نے واپس چھیننے کی کوشش کی. اچھا کیا، برا کیا، وقت ٹھیک نہیں تھا، یہ مجھے بھی کچھ اعتراضات ہیں، لیکن فلسفیکلی ہوا یہی کچھ ہے. اہل علم یہی کہیں گے کہ انہوں نے پارلیمان نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں چیف جسٹس بننا تھا اور آئین کی کسی پروویژن کی وجہ سے میں نہیں بن سکا، میرے پاس آپشنز کیا ہیں یہ دیکھنا ہے. گھنٹاسا لے کے مولا جٹ بن جانا میرا نہیں خیال. یہ سدھیر اور وہ ایکٹر کرتے ہیں، بالا گجر کرتے ہیں. میرے پاس دوسرا طریقہ کار کیا ہے؟ پریس کانفرنس کرنا نہیں. یہ سیاستدان کا کام ہے. ممبر رسول پہ کہنا کہ یہ قادیانی آ گیا، اس نے لہٰذا مجھے اللہ معاف کرے مجھے یہ کیا ہے، جیسے ہم مذہبی لوگ کرتے ہیں. جی. نہیں، اس کا کام کیا ہے وکیل کا کہ اس کا قانونی فورم ہوگا. کیا ہوگا؟ قانون وہ ہے، موجود ہے. آپ درخواست دیں گے، اپنا کیس کریں گے. ججوں کا کیس عدالتوں میں تھوڑی چلتا ہے، وہ لکھ کے بھیجیں گے، جو متعلقہ اتھارٹی ہیں وہ اس کو جی ایڈجسٹ کریں گے. پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا؟ جی ہوتا رہا. ہاں، میں یہ پھر نہیں کہہ رہا کہ ٹھیک ہوا ہے. جی جی. میں آپ کو ایک طالب علم کی حیثیت بتا رہا ہوں کہ مسئلے کو سیٹل کرنے کا ایک سول طریقہ ہوتا ہے، ایک ڈیسنٹ طریقہ ہوتا ہے. حکومت کو بھی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ بھی سول طریقے سے معاملات چلائے. میں ججوں سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، وکلاء سے بھی، تمام ہم ایک مہذب سوسائٹی کی حیثیت سے چلیں. اور اب اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. ہماری ارلی پیریڈ میں بھی اختلاف تھا، اور کبھی کبھی ویلنس بھی ہو جاتی ہے، لیکن اب دنیا نے نیا نظام بنا لیا ہے. عدالتیں الگ ہو گئی ہیں، اور وہ اس لیے بیٹھی ہوئی ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی دونوں فریقوں کو سن کے فیصلہ کر لیں. ججوں کی سینیئرٹی میں اگلی بات بتاؤں آپ کو، یہ طے کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹو نے نہیں کرنی. ہاں، یہ ججوں نہیں کرتی. تو جو صحیح طریقہ کار ہے اس کو استعمال کیا جائے. اور میں یہ کہوں گا کہ جس کا جو انصاف ہے اس کو ملنا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور جج کے ساتھ تو بالکل ہی نہیں ہونی چاہیے، تاکہ وہ آپ سمجھتے ہیں مطمئن ہو کے بیٹھے اور میرا فیصلہ کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ دیکھیے، منصور علی شاہ صاحب ہمارے پرانے تعلقدار ہیں. اس پوری ڈیبیٹ میں میں نے کئی دفعہ ٹیلی ویژن میں کہا ہے کہ مجھے تو خوشی ہوگی اگر وہ جج بن جائے. میں نے ظاہر طور پہ کہا ہے، میں آن ریکارڈ ہوں، لیکن یہ میں نے بننے سے پہلے کہا ہے. لیکن اب وہ بن گئے ہیں، اور بنے ہیں ایک آئینی طریقے سے. دوسرے جج صاحب بن گئے، یہی افریدی صاحب. میرے لیے وہ بھی اتنے قابل احترام ہیں. لیکن ایک ہے ذاتی پسند ناپسند میری، جس کا میں اظہار کرتا رہتا ہوں. ایک آئینی طریقے سے ایک کام ہو گیا ہے. عوام نے کہا جی، میں نے، نمائندوں نے، ہم نے. اب اس کو بھی سیٹل کرنے کا طریقہ ہے نا. جی بالکل. کیا ہے؟ سول طریقے سے. اب 26 امینڈمنٹ کے تحت آئے نا، وہ چیلنج ہے. چیلنج کا فیصلہ کس ججوں نے خود ہی کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا. نہ رانا ثناءاللہ نے کرنا ہے، نہ نوید قمر کا کائرہ صاحب نے کرنا ہے، نہ عمران خان نے کرنا ہے. ججوں نے خود ہی کرنا نا. جی بالکل. ہم امید کریں گے کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کر لیں. اور میں آخری آدمی ہوں گا جو کہوں گا کہ کسی جج کے ساتھ یا کسی پولیس والے کے ساتھ یا کسی شہری کے ساتھ زیادتی ہو.
ہمیں ظلم کے خلاف رہنا ہے, ہمیں انصاف پہ رہنا ہے. لیکن جو فیصلہ جج صاحبان کریں گے, میں ادب سے اختلاف ضرور کروں گا, نہ میں جج کو گالی نکالوں گا, نہ میں کہوں گا کہ فیصلے کو نہ مانا جائے, میں کہوں گا کہ فیصلے کو مانا جائے اور کہہ دیا جائے کہ غلط ہے. آپ کو معلوم ہے سقراط کو, میرے مرشد ہیں, استاد ہیں, اس کو انہوں نے کہا آپ اس کو قتل کرنا ہے اور زہر پلا کے مار دینا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے کچھ بندوبست کیا, جیل والا سے بات کی کہ ہم تمہیں لے کے بھاگ جاتے ہیں. کشتی لے آئے, باہر کھڑی تھی, اس کو جیل سے نکالتے ہیں, لے کے بھاگ جاتے ہیں. اس بابا 72 سال کا بوڑھا تھا, اپنے زمانے کا بڑا عالم تھا. اس انہوں نے کہا ہے بابا بھاگتے ہیں. اس نے کہا دیکھو میں یہ کام نہیں کر رہا. میں کیوں؟ انہوں نے کہا میں اپنے ملک کا قانون توڑ, میرے ملک کے قانون نے مجھے سزا دی ہے نا. بالکل. تو اسٹوڈنٹس نے کہا, اسٹوڈنٹ کون تھا؟ افلاطون, کرائٹو, سیڈو. انہوں نے کہا آپ تو اس قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں, آپ تو باغی ہیں سسٹم. اس نے کہا میں باغی ہوں, میں سسٹم کو نہیں مانتا, لیکن ریفارمر ہوں. جب تک سسٹم قائم ہے مجھے ماننا ہے اور تبدیل کرنا ہے. انہوں نے اگلی بات کی, تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں تو بے گناہ سزا ہو رہی ہے. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہو میں جرم کر کے سزا پاؤں؟ میں بھاگوں گا نہیں یہاں سے. اس نے زہر پی اور بھر گیا. دیکھیے ہر کام میں ایک ڈیسنٹ طریقہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ قانون آپ کو ماننا ہے, آپ کو جج کا فیصلہ ماننا ہے, لیکن کہنا ہے کہ ان بنیادوں پہ وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ ہمارا حق ہے, ہم کہتے رہیں گے. تاریخ میں بہت سارے فیصلے ہوئے ہم نے مانے ہیں, لیکن ہم تنقید کرتے ہیں, آج بھی کریں گے. اگر سپریم کورٹ کو چاہیے اس کا فیصلہ کر دے, اگر وہ کر دیں گے کہ 2699 ٹھیک ہے اور جج ٹھیک آئے ہیں, اس کے بعد ہے ہم کہیں گے جی بسم اللہ, ہمارا آپ سے اختلاف ہے بٹ سر آپ کے سامنے ہم جھکا رہے ہیں. سر ایک بات جو آپ نے بتائی, یہ جو جج اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میرے یہ ضمیر کا فیصلہ ہے, یعنی کہ آئینی بجائے کہ اس طرف جانے کے کہ آئین کے مطابق فیصلے کیے جائیں, یہ جو ضمیر کے مطابق فیصلہ ہے اس کی ذرا تھوڑی سی یہ اصل میں یہ کم علمی کی وجہ سے ہے. دنیا میں نا قانون کے دو ذریعے رہے ہیں, ایک کامن لا, ایک ایکوٹی. کامن لا کیا ہوتی ہے؟ جو قانون لکھا ہوا ہے, جو پہلے سے نظیر ہے یا کتاب میں لکھ دیا گیا ہے, آپ کو اس کو ماننا ہے. پاکستان کا آئین یہی کہتا ہے. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی کلاس 175 غالباً 2 یا 3 کہتی ہے 2 کہ جج فیصلہ کرے گا قانون کے مطابق. قانون کیا ہے؟ آئین, پارلیمان کا بنایا ہوا قانون. اسلامک پرسنل لا ہے تو ہمارے علماء فقہا کی بات مانی جائے گی, یا ہمارا کیس لا جو ہے پریسیڈنٹ مانا جائے گا. یہ اس کے علاوہ جج باہر نہیں جا سکتا. ایک ہوتی تھی کورٹ آف ایکوٹی گوروں کے زمانے میں. کورٹ آف ایکوٹی یہ ہوتی تھی کہ جب ایک کامن لا کے سسٹم سے جج کو فیصلے سے لوگ مطمئن نہیں ہے تو بادشاہ کو درخواست دیتے تھے. بادشاہ خود یا جو مذہبی لوگ ہوتے تھے, ان کے جو بشپ تھے, کارڈینل, ان کو کہتے تھا آپ سن لو. انگلینڈ میں وہ کہتے ہاں لگتا ہے کہ فیصلے میں کوئی زیادتی ہوئی تو فیصلہ بدل دیتے تھے. وہ اس کو کہتے تھے, جب ہم درخواست دیتے ہیں نا, لکھتے ہیں ان دی نیم آف ایکوٹی, گڈ کانشس اینڈ جسٹس. ان کو درخواست میں لکھا جاتا تھا کہ ضمیر, انصاف اور فیصلہ اس کے مطابق ہو. پاکستان کے قانون میں ایکوٹی اب نہیں ہے, ہم کامن لا کنٹری ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں اگر 2-3 چیزیں قانون میں اجازت ہے پھر ایکوٹی آتی ہے. استحسان جسے ہم مسلم لا میں کہتے ہیں, مثال مصلح کہتے ہیں. وہ پھر جج دیکھے گا کہ ان تینوں میں سے کون سی چیز لوگوں کے فائدہ مند ہے. لیکن اگر ایک ہی چیز آئی ہے قانون میں تو آپ ضمیر کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, قانون کے مطابق. پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہے. کیا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں یہ قانون یہ ہے, مجھے اس کو سزائے موت اس کے تحت دینا ہے. مثال دے رہا ہوں, میرا ضمیر نہیں مانتا, میں مستعفی گھر جا رہا ہوں, پھر کو یہ کرنا ہے. صحیح. اچھا سر, یہ لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, لوگ ڈیلی ہم بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ اس کو رول بیک کروا کے پھر سوتے ہیں. تو 26ویں آئینی ترمیم کیا کوئی آسانی سے رول بیک ہو سکتی ہے, اور کیا اس کی کوئی اگر کوئی تبدیلی لانی ہے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے؟ آپ کو ان دونوں میں سے کیا لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے یا 27ویں ترمیم آئے گی کہ اس میں؟ انسانی معاشرے کی یہی خوبی ہے کہ وہ ایک بات پہ متفق نہیں ہوتا. یہ خوبی ہے. کائنات کی ایک حقیقت بھی ایسی نہیں ہے, میں دہراتا ہوں, کائنات کی ایک حقیقت بھی ایسی نہیں ہے جس پہ انسانیوں کے اتفاق ہو. خدا کے وجود پہ بھی اتفاق نہیں ہے. میں انسان ہوں اس پہ بھی اتفاق نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ایسے فلسفی موجود ہیں, آئیڈیلسٹ, وہ کہتے ہیں ہم انسان ہی نہیں ہیں, ہم خیال ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی 26ویں ترمیم ہے. لیکن اس کا میں نے پس منظر بتایا, یہ پارلیمان ریئیکٹ کر رہی ہے عدلیہ کی زیادتیوں کے نتیجے میں. لیکن یقیناً اس میں ہو سکتا ہے زیادتی ہوں,
لیکن یہ ختم نہیں ہونی. کیوں؟ اس کو ختم کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی, اور اگر عدلیہ بھی کوشش کرے ختم کرنے کی تو میں اس کی مخالفت کروں گا. عدلیہ کا یہ کام نہیں ہے, یہ پارلیمان کا کام ہے. جمہوری حسن یہی ہے شریعت میں, یہ غلط فیصلہ ہوگا بعد میں ٹھیک ہو جائے گا. کل کسی اور کی حکومت آئے گی, پارلیمان کی میجارٹی آئے گی, ٹھیک کر لے. اور میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ ترمیم متفقہ ہے. پاکستان مسلم لیگ, پاکستان پیپلز پارٹی اور نہیں JUI ملی, اور JUI کے تھرو PTI نے, میں آپ کو اعلان کہہ رہا ہوں, PTI اس ترمیم میں شامل تھی. PTI کی باتیں مانی گئیں تو انہوں نے کہا اچھا ہم احتجاج نہیں کریں گے. وہ کیا تھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دو باتیں. ایک پرپوزل تھی کہ ججز کا ٹرانسفر فریکوینٹ ہو. مولانا فضل الرحمان کا نام نہیں لیا سر آپ. JUI مولانا فضل الرحمان تو لیڈر تھے نا بہت بڑے, میں بڑا احترام کرتا ہوں, میرا ذاتی تعلق ہے ان کے ابا سے, ہم پڑھے بھی ہیں ملتان میں. انہوں نے کہا بڑی سخت آ رہی تھی, میں نے میری وجہ سے بھی نرم نہیں مولانا نے ستارم کیا ہے. میں تو کہتا ہوں نہیں, PTI کا مثبت رول ہے. یہ گالم گلوچ اور چیز ہے. جی بالکل, دونوں کا مثبت رول ہے. مثلاً یہ بہت بڑی ایک چیز غلط بھی دونوں نے کرائی ہے میری رائے میں. کانسٹیٹیوشن کورٹ الگ ہونی چاہیے. چارٹر ڈیموکریسی میں ہم نے اتفاق کیا ہوا ہے بڑی پارٹیوں نے, ٹھیک ہے. PTI کے مطالبے پر مولانا فضل الرحمان نے گورنمنٹ سے یہ بات منوائی رولنگ ایلیٹ سے کہ ہم بینچ بنا دیتے ہیں. یہ بینچ والا کام انڈیا میں ہے, لیکن تھوڑا میں پارل جو بھی ہو گیا, لیکن PTI بھی اس کے ساتھ ہے. اس وقت پوری قوم کی تمام پارٹیاں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ ترمیم میں شامل ہیں, ٹھیک ہے. اس میں نقص موجود ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, انسانی معاشرہ ہے نا, بالکل انسانی کوشش ہے, کل ٹھیک ہو جائے. اور اگر وہ اس کے خلاف لابی کر رہے ہیں تو میں اس کو خوش ہوں گا. صرف میں یہ کہوں گا کہ زبان ٹھیک رکھیں, علمی گفتگو کریں, اپنی آرا دیں لوگوں کو, سیاستدانوں کو, پارلیمنٹ کو, میڈیا کو. این ممکن ہے وہ سمجھیں کہ ہم نے تبدیل کرنا کل کر دیں گے, لیکن اگر کوئی جج کہے میں ترمیم ختم کروں گا, میں اس کی مخالفت کروں گا. یہ خود مختاری کے حوالے سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عدالت خود مختار نہیں رہے گی اس طرح کے جو فیصلے ہوئے ہیں, تو یہ خود مختاری کے حوالے سے بتا دیں کہ کیا مطلب, کیا عدالت کے اندر فیصلے کرنے اتنے آسان نہیں ہوں گے. جو ججز نے سوال خط بھی لکھے کہ ہم اس طرح آزاد نہیں ہیں. جو مجھے بتایا جانا کیسے, کیا فیصلہ کرنے والے سیاستدان ہیں آپ, کیا ججوں کا حلف ختم کر دیا گیا ہے کہ آپ نے ایمان کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا, کیا تارا مسیح کو جج بنا دیا گیا ہے, وہی جج ہیں, وہی تنخواہ ہے, ان کو نوکری سے آپ نکال نہیں سکتے, ٹھیک ہے. وہ ہر ایک کو نکال سکتے ہیں, قانون وہ ختم کر سکتے ہیں جو ہونا نہیں چاہیے میری رائے میں. انگلینڈ میں تو نہیں کرتے نا جج, قانون ختم. پارلیمان کو یہ ذبح کر سکتے ہیں, انگلینڈ میں تو نہیں ہوتا جہاں سے یہ روایت ہماری آئی ہے. اور پھر بھی یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے پہلے بتایا جائے نا کہ آپ نے میرے اوپر 2 بندوق گن والے پیچھے کھڑا کر دیے کہ آپ نے فیصلہ یوں کرنا, کیا ہوا ہے اس میں, بتایا جائے. ہم نے تنخواہیں ڈبل کی ہیں ابھی گورنمنٹ کی 20-20 لاکھ تنخواہ. وہ سارے اسٹیبلشمنٹ کے لیے آتے ہیں نا بھائی, اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی تھی ابھی بھی ہے, اور وہ صرف ججوں کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ تو سیاستدانوں پہ بھی کنٹرول. آپ مجھے بتائیے, میں اب سیدھی بات بتاؤں, جی کچھ جج صاحبان ایسے ہیں جو آج کل خط لکھ رہے ہیں, ان کے فیصلے فوج لکھ کے دیتی رہی ہے ان کو, اور وہ پھر سائن کرتے رہے ہیں. اب ہم سے زیادہ باتیں نہ کریں. مجھے بتائیے, تمیز الدین خان کیس میں آپ نے پارلیمان کو ذبح کر دیا اسٹیبلشمنٹ کہنے کے, اور کہا کہ حلال کام ہوا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ وہ ججوں نے کیا نا. ذوالفقار علی بھٹو کو کس نے پھانسی دی ہے؟ ہم نے سیاستدانوں نے کبھی جج کو پھانسی نہیں دی. میں وہ مان لیا نا سر, میں تو کہتا ہوں کہ نہیں, کوئی مانا انہوں نے, عدالت نے کیا جو چلتا تھا یہ اس کا فائدہ سر. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے یہ کہا کہ پروسیجر نہیں فالو ہوا پراپر, اس کے حقوق کا یہ انہوں نے کہا ہے. میں تو کر دیتا. اب مجھے بتاؤ, یہ سارے کام تو آپ کرتے رہے ہیں, آپ نے ہر مارشاء اللہ کو جائز کیا ہے, بالکل ہر مارشاء اللہ کو آپ نے جائز کیا ہے, کیا نا جی, بس کرو یار. یہ ایک ریئلٹیز ہیں, فوج مضبوط ہے, دباؤ ڈالتی ہے, میں تو نہیں کہہ رہا کہ نہیں ڈالتی, ٹھیک ہے نا. آپ کرو ان سے لڑائی کرو, آپ ان سے ڈرتے نہیں ہو, سیکٹریوں کو گاڑی نکالتے ہو حکومت کو, یہ نہ کرو نا. آپ کھڑے ہو, کھڑے کا تب وقت ہوتا ہے جب وہ مارشاء اللہ لگاتے ہیں یا وہ کوئی غلط فیصلہ کرتے ہیں تو کرو نا اس وقت کھڑے ہو کے. ادھر تم نہیں کرتے ہو, ہمیں ذبح کرتے ہو. ایک سر اور بات, میں ایک شعر سنانا چاہتا ہوں فخر عراقی کا. ادھر میں نے عامر میر کے پروگرام میں سنایا تھا, انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں کو پھانسی ہوگی, فوجیوں کو مہنگی بالکل نہیں ہوگی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ملتان کے بزرگ تھے فخر عراقی, وہ پھر چلے گئے, ان کا ایک شعر ہے, وہ شعر یہ ہے کہ نہ شود شہید تیغت, نہ شود نصیب دشمن کے شود شہید تیغت. یہ دشمن کی قسمت میں کہاں ہے کہ تیری تلوار سے ذبح ہو, سرے دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی,
तेरे हाथ में खंजर है, दोस्तों के सारी काटेगा तू। क्या इन्होंने काटे तो हमारे सारे हैं, बिल्कुल इन्होंने आवाम का सर काटा है। सर, ये कोई ये हम फैसला तो 100 साल नहीं करते, जी बिल्कुल मौत हो जाती है, बंदा बैठा हुआ है, ये तो अभी उठ जाते हैं, बैठ के फैसले क्यों नहीं करते? करे ना जरा, तनख्वाहें तो बहुत लेते हैं ये, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि रिटायरमेंट के बाद भी लेते हैं सर। 100% लेते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। जी। और सीएसपी अफसर सीएसएस करके आता है, वो 2 लाख तनख्वाह मिलती है, इनको 10 लाख मिलती है, हालांकि सीएसएस फेल होते हैं। क्यों मिलती है? देखो ना, कोई इंसाफ की बात करे ना। कहते हैं डबल प्लॉट लेते हैं जज, बिल्कुल ऐसे। क्यों लेते हैं भाई? शहरियों को तो नहीं मिलता, आइन में लिखा हुआ नहीं बराबरी है, उधर आओ ना फिर। ये कहानियां बंद करें ये। मैं फिर कहता हूं, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जज खराब है, मैं तो कह रहा हूं सियासतदान भी खराब है, पार्लियामेंट भी ठीक काम नहीं करती, मैं तो कहता हूं गवर्नमेंट भी काम नहीं करती, कोई भी सबका नहीं करता। लेकिन गलम गलोच बंद करें, अपने गरिमान में झांकें, औरों को गाली मत निकालें, और अपने आप को ठीक करें। और आपके जिम्मे इंसाफ है वो तो करो, इंस्टीट्यूट तुम्हारी हो जाएगी यार, जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और बड़े अच्छे से जज हैं, कर भी रहे हैं फैसले, सारे जैसे नहीं है। तो मैं तो फिर दरखास्त करूंगा आखिर में सबसे, हुकूमत से भी दरखास्त है, वकीलों से भी, जजों से भी, कि ये डिस्प्यूट्स अगर पैदा हुए हैं ना, इनको जुडिशियल तरीके से, सिविल तरीके से खत्म करो। इंसानी मुआशरे में डिस्प्यूट आता है, बदनीति होती है, बदनीति होती है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं होती, हुई होंगी यार, लेकिन फोरम क्या है इसका? मैं नहीं हूं, कोई यूट्यूबर नहीं है, फैसला अदलिया ही है। अपने ही बड़ों के पास जाएं हम सारे, हम बड़ों से कहें कि भाई हमारा फैसला कर दो, कबूल कर लें। कहे भाई मैं मानता तो नहीं हूं फैसले को, लेकिन सर झुकाता हूं, मैं मुल्क नहीं छोड़ूंगा, मैं रिजाइन। अच्छा, ये भी अख्तियार है, मैं रिजाइन कर, मैंने रिजाइन किया ना 2 दफा, सिविल सर्विस से रिजाइन किया। मैं सेक्रेटरी ला था नवाज शरीफ साहब का, मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब से इख्तलाफात हुए, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि मैं आपके साथ, मतलब आप मेरे बड़े हैं, मेरा आपसे इख्तलाफ हो रहा है, आप मेरी पार्टी के हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरी क्या हैसियत है? मैंने रिजाइन कर दी, मैं नहीं चल सकता आपके साथ, या आप मेरे साथ नहीं चल सकते, आप मेहरबानी करें अपनी मर्जी का बंदा लें। ये उसकी मोहब्बत है, नवाज शरीफ ने मुझे वजीर बनाया, इस वजह से ये मैं बता रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, मैंने रिजाइन कर दिया था, हम रिजाइन कर जाए। मुआशरा क्या होता है? अच्छा मुआशरा यही करता है ना। ये सर मशवरा आप जजेस को ही दे रहे हैं, क्योंकि ये बात सुनने को मिल रही है कि बड़ी खबर आने वाली है, कुछ जजेस रिजाइन कर देंगे सुप्रीम कोर्ट से। देखो मीडिया की सेंसेशन है, नहीं ये बातों में मेरा मशवरा तो है कि नहीं करना चाहिए, अगर आप करें मैं रोकूंगा तो नहीं। जी बिल्कुल, ये मुअज़्ज़ज़ जज हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्या है, हमारे बड़े हैं, क्या है, हम इनके सामने पेश सुप्रीम कोर्ट में सर झुकाते हैं, और भले लोग भी हैं बहुत सारे। मैं तो कभी नहीं कहूंगा कि इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया जाए, ठीक है, लेकिन हर आदमी मर्जी में लेता है। लेकिन मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, मैं तो हुकूमत को भी कह रहा हूँ कि मिल बैठे। मैं तो पीटीआई को भी यही कहता हूँ, हालांकि मैं शदीद मुखालिफ हूँ, मेरे ऊपर शदीद ज्यादतियां की है ज़ाती तौर में पीटीआई ने, इमरान खान ने, लेकिन मैं न कभी गाली निकालता हूँ। मैं कहता हूँ हम मिल बैठे, हमारा मुल्क है, हम मिलजुल के आगे लेके चले। कब तक हम सर पाड़ते रहेंगे? कोई मिलता सर पाड़ने से? नहीं मिलता। बैठ, बातचीत से बात होगी ना। हर जंग का अंजाम क्या होगा? बातचीत ही होगी ना। बिल्कुल, जंग अजीम अव्वल हो, जंग अजीम दोम हो, शिमला मैदा हो, जंगों के बाद मिलता क्या है? बातचीत से मसला होता है। लेकिन सर ये आप देखें ना, डायलॉग की बात आई है, तो फिर पीटीआई तो डायलॉग करना चाहती है हुकूमत से, हुकूमत नहीं करना चाह रही।